بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء، ہم نے آیت نمبر 137 تک اس کا پڑھ لیا تھا، جہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اب ایمان لاؤ اور اللہ اور رسول پر اور کتابوں پر، یعنی کہ پہلے بہت زیادہ ایمان کی بات کی گئی کہ اپنے اعمال کو بھی چیک کرو۔ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا کیا کردار ہے۔ اب منافقت جو ہے، ہم کہیں کہ اچھا یہ تو ان منافقین کا ذکر ہے، نہیں، بلکہ منافقت کی جو نشانیاں ہیں وہ کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اس میں ہماری نیت بھی بالکل صاف ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، لوگوں کی اس سے تعریف حاصل کرنے کے لیے کام نہ کریں، نیت ہماری بالکل صاف ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے بچا لے۔ نفاق کیا ہے؟ یعنی کہ دل میں کچھ اور بات ہے اور اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جیسے اس وقت کے بھی جو منافقین تھے، دل میں تو ان کا اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تھا تو دل میں خوش ہوتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کی کیا بات بتا رہے ہیں کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ خود اللہ ہی انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو ہمارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ ان وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت، بہت سستی سے آتے ہیں، شوق سے نہیں آتے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، یعنی اسے سب سے زیادہ مشکل فجر کی نماز لگتی ہے اور عشاء کی۔ فجر میں یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پانا مشکل، اور رات کی نماز میں سونے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا فجر اور عشاء کی نماز ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ اگر مشکل ہے تو پھر یہ منافقت کی نشانی میں سے ہے۔ اس لیے جو مومن، مخلص مومن ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ نماز اللہ کا سب سے زیادہ اہم رکن ہے، اہم حکم ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں، اور وہ اس کا شوق سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ سے ملاقات کہا گیا، تو ہمیں ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اللہ سے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر تو یہ چاروں اس میں ہے ایک انسان میں تو وہ پکا منافق ہے، اگر اس میں سے کچھ ایک ہے تو پھر اس میں منافقت کے کچھ اثرات ہیں، 2 ہیں تو منافق 50% ہے۔ اس میں کیا ہے کہ نمبر 1 کیا ہے؟ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر 3 وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی جو وعدہ کرتا ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو بھی پورا نہیں کرتا، اور نمبر 4 جب بھی جھگڑا ہو جائے، جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بھی ہمیں اپنے اندر چیک کرنی چاہیے کہ کیا ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بار بار اللہ سے دعا کر کے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اندر سے اس عادت کو ختم کر دے۔ دوسرا کیا ہے کہ کیا ہم اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں؟ جیسے کمٹمنٹ کیا ہے ہماری؟ وعدہ اور کمٹمنٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے اسکول میں داخلہ لیا تو اب ہم اپنا
100% اس پہ محنت کریں، اچھے سے اچھی پڑھائی کریں۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھنے کا کمٹمنٹ کیا ہے تو اب ہم اس پہ اپنی محنت لگائیں، ٹائم لگائیں۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی کر کے غلط سا کام دے دیں، نہیں، اس پہ محنت کریں، اس پہ اپنی ایفرٹ جتنا لگا سکتے ہیں لگائیں۔ ہاں، اس پھر کوئی غلطی رہ جائے، کمزوری رہ جائے، وہ تو معاف کر دی جائے گی، لیکن محنت ہی نہ کی تو یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ جو بھی ہم نے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ پھر کیا ہے؟ امانت دو تو خیانت کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی امانت کسی کی رکھوائی جائے، کسی کی چیز ہو، اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ اور جب جھگڑا ہو، جب اختلاف ہو تو گالیاں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے۔ تو اختلاف ہو جاتے ہیں، آرام سے اپنی بات کو بتانا چاہیے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کریں نرمی کے ساتھ، آہستہ آواز میں کریں، چاہے اختلاف کی بات ہو۔ تو ہم سب کو ضرور اپنے اندر ان باتوں کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ باتیں نہ ہوں، کیونکہ منافقت کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے، جہاں بہت زیادہ دیکھیں جہنم بہت گہری ہوگی، تو جتنا جتنا اندر گہرائی میں جائیں گے اس کی ایک تو ہیٹ زیادہ ہوگی، اور باہر کی کوئی ہوا کچھ بھی ادھر نہیں لگ رہا ہوگا، تو یہ بہت زیادہ بڑی سزا ہے منافقین کی۔ ہاں، مگر جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو بڑے سے بڑا جو گناہ ہے، چاہے وہ منافقت کا ہی ہے، وہ بھی استغفار سے، اپنی اصلاح کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر کوئی منافقت کی نشانی تو نہیں ہے، ایک تو نہیں ہے، دو تو نہیں ہے، چاروں تو نہیں ہے۔ اگر چاروں نہیں ہیں، دو ہیں تو ان دو کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک بھی ہے تو ایک کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ دیکھو، اگر جو توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی کہ پھر جو ہے اپنا کم نہ کریں، توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ کی قرآن کو مزید پڑھیں، اپنے آپ کو مزید اصلاح کریں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، یعنی کہ اس کے بعد، استغفار کے بعد، توبہ کے بعد یہ سارے کام کرنے ہیں کہ اصلاح کر لیں۔ نمبر 1 کیا ہوگا؟ توبہ کریں، پھر اصلاح کریں۔ نمبر 3 اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کو پکڑے رکھنا، بار بار قرآن کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 کیا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، یعنی کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، جس بھی برائی سے رکیں، جس بھی برائی سے بچیں، صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے بچیں۔ تو یہ چیز ہے کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ دین ایک تو یہ کہ ہمارا دین اسلام بھی ہے، اور دوسرا دین کا مطلب ہے طریقہ، اپنی جو زندگی کا طریقہ ہے، اپنا جو لائف سٹائل ہے، وہ خالص اللہ کے بتائے ہوئے لائف سٹائل کے مطابق کر لیں۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگوں کو مومنوں کے ساتھ ہی کر دیا جائے گا، جو سچے کامل مومن ہوں گے، اچھے مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور یہ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے آج، الحمدللہ ہمارا 5واں سپارہ ختم ہوا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس طرح کرو، ان برائیوں سے بچو، ان نیکیوں کو کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، صاف صاف باتیں بتا دی۔ اور اگر ہم شکر کرتے رہیں، کس کس بات پہ ہم اللہ کا شکر کریں؟ سب سے پہلے تو اس نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی، پھر اس نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس پہ ہمیں اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو بھی ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، چاہے ہمیں اپنے گھروں، اللہ تعالیٰ نے اچھے گھروں میں پیدا کیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اور اچھے تعلیمی ادارے دیے، اچھے استاد دیے، اس سب نعمتیں اگر ہم گنتے جائیں تو ہر وقت ہم شکر ادا کریں۔ اللہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَآمَنْتُمْ، اور با ایمان بھی رہیں، یعنی کہ ہر وقت ایک مومن اپنا آپ چیک کرتا رہے کہ میرا کیونکہ ایمان گھٹتی اور بڑھتی کیفیت کا نام ہے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سنتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایمان با ایمان رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھی جائیں، اسلام پر بات کی جائے، اور اپنے طریقوں کو بار بار چیک کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا دے کے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو کوئی ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بہت قدردان ہے، بہت زیادہ قدردان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی یہ بات ہے کہ اگر کہا گیا کہ تم ایک نیکی کرو گے، تمہیں 10 نیکیاں اس کے بدلے انعام دی جائیں گی۔ یعنی ہم تو ایک نیکی کریں گے لیکن اس کی جو جزا ہوگی وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ لیکن اگر ایک برائی انسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک ہی برائی ہے۔ تو اللہ شاکر ہے، بہت زیادہ قدردان ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا وقت اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ اور اگر اس وقت کچھ اور کرنے کا نہیں ہے تو کم از کم ہم سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ تو اپنے ٹائم کو ہم ضائع نہ کریں، اور جتنا بھی اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔